رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی، تو خوب ارادہ کرے کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی، اور خاص ذوق کے ساتھ خاص درود شریف پڑھے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سبق اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکر ہی ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے، آپ سے تو میں نے بات کرنی، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے چھوڑیں اس کام کو۔ توجہ، کتنے سارے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چھوڑنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
मुझे तो फ़ायदा इस बात से होगा कि आप मेरी कोई बात मान लें और उस पर अमल करें ताकि अल्लाह मेरी भी बख्शिश का कोई सामान बनाए। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी बेचैनी है, बेकरारी है। मैं बहुत सारी जगहों पे अब जा नहीं पाता क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। बदाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाज़िरी देने चला गया तो वो शोर हुआ, पकड़ दकड़, आना जाना, जिस तरह अभी माशाअल्लाह से आपने नहीं किया इसी तरह से। फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब लोग एक दूसरे पर गिरेंगे, बूढ़ों को तकलीफ होगी तो बेहतर है ना जाए। आजमाइश हो जाती है बुजुर्गों के लिए। ठहराव पैदा करें। अल्लाह के बंदे जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। ठहराव होता है, बुर्दबारी होती है, तहम्मुल होता है, तबीयत में सुकून होता है। आज बेचैनी है, बेकरारी है, जल्दी बड़ी है लोगों को। हमारे तालिब इल्म, हमारे बच्चे जिनके पास डिग्रियां हैं, वो भी बड़े थोड़ा जल्दबाज हो गया। दीन का काम करने वाले अभी बेचारों को जुमा जुमा 8 दिन होते नहीं को दीनी काम करते तो वो पूछते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया, कब हालात ठीक होंगे, कब इनकलाब। भाई अभी तो आप चले हैं, आप ड्यूटी दे, अजान वक्त पे पढ़े, मस्जिद खोले, नमाजी अल्लाह भेजा करता है। अल्लाह के बंदों में ठहराव होता है। जल्दबाजी, तबीयत की बेचैनी, बेकरारी, ये परेशान करती। हिल्म, बुर्दबारी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेहमान आया करते थे तो बाज़ औक़ात मुझे कर्ज लेकर भी मेज़बानी करना पड़ती थी हुजूर के मेहमानों। एक यहूदी थे, उन्होंने मुझसे कहा उस यहूदी आदमी ने कि यार इधर उधर से जो कर्जा लेता है तो मुझसे ले लिया कर। कहते उसने कर्जा दिया, एक वादा हो गया इतने वक्त के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी वादे में 3 दिन बाकी थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ के एक बाजार से गुजर रहे थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पाक बारगाह में हाजिर थे। वो यहूदी आ गया और आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगा। वो जनाब बिलाल ने कर्ज लिया था वापस करें, तो हुजूर ने फरमाया अभी तो वादे में टाइम है। कहने लगा आप दें, और उसने बड़े सख्त लफ्ज कहे। कहने वाले तो कह ही देते हैं, सुनने वाले कमाल कर। उसने सख्त जुमले कहे। हजरत उमर ने तलवार पे हाथ रख लिया। नबी करीम फरमाने लगे मुस्कुरा के, तो मैं उमर जल्दी ना कर यार, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। ये जो बेचैनी है ना, बेकरारी, आप ना लड़ाई करके फतह नहीं हासिल कर सकते। बहस करके फतह, आपने एक बात की, आपका मुखालिफ 3 करेगा, फिर आपको 6 करनी पड़ेगी, फिर वो 9 कर देगा। उसने एक बात की, आप चुप रहे, उसने 2 की, आप चुप है, 3 की चुप है, 4 की, आखिर में वो कहेगा ओए तू मैंने पागल समझना। अब वो बोलता क्यों नहीं? तो चुप रह के तो सामने वाले को पागल भी किया जा सकता है। इसलिए दरवेशों ने कहा था जितन जितन तिहार कोई खेड़े तू हारन खेड़ फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। हुजूर फरमाने लगे उमर जल्दी ना कर यार, ठहर जा। हुजूर फरमाने लगे उमर इस तरह कर, फुला जगह पे खजूरें पड़ी हैं, इसे वहां ले जा, तोल तोल के दे खजूरें। हजरत उमर कहते हैं मैं उन्हें साथ ले गया। मुझे जरा गुस्सा था, वो ना मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछने लगा, तो मैं खजूरें दे रहा हूँ, मैं तवज्जो नहीं कर रहा। कहने लगा उमर यार मुझ पे जल्दी ना कर, मेरी बात तो सुन। मैंने कहा बोले। कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूँ, तो रात का आलिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आसमानी किताबें जानता हूँ। सुबर कहते मैंने आंख खोली, मैंने क्या मतलब? कहने लगा मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था और वक्त से पहले जानबूझकर मैंने मुतालबा किया, सख्त बात भी जानबूझ के की। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा मैंने अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी सिफात तौरात में पढ़ी थी वो सारी नबी पाक में पाई जाती थी कि जैसे जैसे कोई जहालत करता जाएगा वैसे वैसे नबी पाक का हिल्म बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, सरकार दरगुजर करते जाएंगे। उमर सारी शानें देख ली थी, ये बर्दाश्त वाली शान भी देख ली है। क्या बात है हिल्म की, बुर्दबारी की, क्या बात। हज़रत उमर से वो कहने लगे अब इस तरह करें, मुझे साथ ले जाए, नबी पाक से माफी भी लेके दे दे और हुजूर का कलमा भी पढ़वा दे।
جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا۔ تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہو رہا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں۔ اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ کیا کرے، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی پریشان ہوگا جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو، ہر وقت منفی باتیں کرنا کچھ ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کچھ ضروری ہے؟ مثبت رہے، حلم والے رہے، بردبار رہے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وفاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو 95 طلاق والے۔ بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں۔ اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی، چونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ حلم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تپو وانگو تاڑے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کر دی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل بحث کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہنے لگا نیلا۔